راہے زندگی، راہے زندگی، راہے زندگی، راہے زندگی، راہے زندگی، راہے زندگی۔ زندگی کے نشیب و فراز میں محبت کے احساس سے تازہ دم ہونے کے لیے پروگرام سنیے راہ زندگی۔ محبت کی خوشبوؤں سے معطر اپنا بے حد من پسند پروگرام راہ زندگی سماعت فرما رہے ہیں آپ عظمیٰ یونس کی میزبانی میں۔ محبت بھرا سلام قبول کیجیے۔ امید کرتے ہیں آپ سبھی بالکل خیریت سے ہوں گے، اور ہماری یہ دعا ہے آپ کے لیے کہ آپ سدا بڑھتے اور ترقی کرتے جائیں، خدا تعالی میں مگن خوش اور شادمان رہیں، آمین۔ سامعین، آپ نے امر بیل کا نام تو سنا ہی ہوگا، اور گزشتہ دنوں میں سیر کرتے ہوئے میری بھی اس بیل پر نظر پڑی، تو جب میں نے غور کیا تو میں حیران رہ گئی کہ اس بیل کی نہ تو زمین میں جڑ موجود ہے تاکہ یہ مٹی سے غذائی اجزاء لے سکے، نہ ہی اس کے اوپر کوئی پتا ہے، نہ ہی اس کا سبز رنگ ہے۔ تو یہ کس طرح سے بڑھتی ہے، کیسے یہ خوراک لیتی ہے؟ اور پھر مجھے پتا چلا کہ جس درخت کے اوپر یہ اگ رہی ہے اسی کے اندر اس کی جڑیں دھسی ہوئی ہیں، وہیں سے یہ خوراک کا انتظام کر رہی ہے، وہیں سے اسے پانی مل رہا ہے، اور سارا کچھ یہ سہارا بھی اسی درخت سے لے رہی ہے۔ یوں کہ اس بیل کی زندگی اس درخت کی مرہون منت ہے۔ اور میں غور کر رہی تھی کہ ہماری زندگی میں بھی ایسے بہت سارے لوگ آتے ہیں جو کہ کچھ تو ہمیں صرف سہارا فراہم کرتے ہیں جذباتی طور پر، اور کچھ اپنا سب کچھ ہم پر قربان کرتے ہیں، ہر طور پر ہماری مدد کرتے ہیں، مالی لحاظ سے ہر مشکل میں ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اور انہیں اس بات کا احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہمارے لیے وہ کچھ کر رہے ہوتے ہیں، بلکہ ایک طرح سے ہم ان کے وجود کا حصہ بن چکے ہوتے ہیں، انہی سے سیر ہو رہے ہوتے ہیں۔ اور اگر ہم اپنی زندگی پر غور کریں تو بہت سارے لوگ ہمیں ایسے نظر آئیں گے جنہوں نے مختلف مواقعوں پر ہماری مدد کی۔ اگر وہ مدد ہمیں نہ ملتی تو زندگی میں آج جس مقام پر ہم موجود ہیں وہاں پر ہم کبھی پہنچ نہیں پاتے۔ تو سامعین، ایسے جو سارے لوگ ہماری زندگی میں، بے شک وہ خدا تعالیٰ ہی کی طرف سے آئے، ہمیں ان کو یاد رکھنا ہے، ان کے لیے خدا کی شکر گزاری کرنی ہے۔ جب ہم یاد رکھیں گے یہ بات تو پھر ہم گھمنڈ کا شکار بھی نہیں ہو پائیں گے، یہ نہیں سوچیں گے کہ آج میں جہاں پر ہوں وہ میری اپنی ہی محنت کی وجہ سے میں وہاں تک پہنچا ہوں، بلکہ ہمارے اندر عاجزی اور انکساری آئے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا دل تیار ہوگا کہ ہمیں بھی کم یا زیادہ جس قدر ممکن ہو کوشش کرنی ہے کسی کی مدد کرنے کی، اسے اونچا اٹھانے کی۔ آئیے سامعین، ابھی سنیں پروگرام میں اپنی برکت اور ترقی کے لیے تلاوت کلام مقدس۔ خداوند کا خوف علم کا شروع ہے، لیکن احمق حکمت اور تربیت کی حقارت کرتے ہیں۔ اے میرے بیٹے، اپنے باپ کی تربیت پر کان لگا اور اپنی ماں کی تعلیم کو ترک نہ کر، کیونکہ وہ تیرے سر کے لیے زینت کا صحرا اور تیرے گلے کے لیے توق ہوں گی۔ تلاوت کلام مقدس ہم نے سماعت فرمائی۔ آپ ہمیں خط بھیجیں گے ہمارے پوسٹل ایڈریس کو استعمال کرتے ہوئے۔ پروگرام راہ زندگی، پی او باکس نمبر 117، فیصل آباد، پاکستان۔ فون کال اور SMS کے لیے ہمارا نمبر ہے 031674775655۔ فیس بک ID ہے PCRM فیصل آباد، اور ہمارا YouTube چینل ہے PCRM TV۔ اور سامعین، ابھی آپ کے ہی بھیجے گئے میسیجز کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں، جو کہ پروگرام کی خوبصورتی میں اضافہ کرتے ہیں، اسے 4 چاند لگانے کا باعث بنتے ہیں۔ ملک سجاد احمد صاحب میاں چنو سے پروگرام راہ زندگی کے بارے میں کہتے ہیں کہ دعا ہے کہ خدا تعالیٰ PCRM ٹیم کے تمام تر ممبرز کو شاد و آباد رکھے، سلامت رکھے، برکت دے، تندرستی دے۔ بہت شکریہ آپ کا سجاد احمد صاحب، آپ کی میسج کے لیے اور دعاؤں کے لیے۔
عبداللہ باجوہ صاحب جن کا تعلق ہے چونڈا سیالکوٹ سے، آپ نے شزرا ایمان صاحبہ اور عادل مشتاق صاحب کی میزبانی میں پروگرام راہ زندگی سنا ہے، پسند کیا ہے، آپ کا بہت شکریہ۔ رائے ولایت کھرل ساکی صاحب سید والا سے آپ کا تعلق ہے، کہتے ہیں کہ پروگرام راہ زندگی سنا، بڑا ہی اچھا لگا۔ جوشوا جی نے آغاز میں جو باتیں کی بڑی پسند آئی، حمدیہ گیت اور دیگر تمام تر سلسلے لاجواب تھے۔ سارے عملے کو آپ نے سلام پیش کیا ہے اور کہا ہے کہ ندیم صاحب کو خصوصی طور پر سلام اور محبت۔ آپ کا سلام ساری ٹیم تک اور ندیم صاحب تک بھی پہنچ گیا ہے اور ساری کی ساری ٹیم آپ کی محبت کی قدردان ہے۔ ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے ہمیشہ آپ کا میسج پڑھ کر اور اسے پروگرام میں شامل کر کے۔ بہت شکریہ آپ کا رائے ولایت کھرل ساکی صاحب آپ کے اس میسج کے لیے۔ مس رخسانہ رخسار جی اور ان کے ساتھ ساتھ ہیں مس عرفانہ تبسم سیال صاحبہ، مس سدرا سرور سیال صاحبہ، لکھتی ہیں یہ ہمیں ضلع ننکانہ صاحب سے، اور آپ نے بڑا ہی خوبصورت سا شاعری کا انتخاب بھیجا ہے۔ عباس تابش صاحب کی غزل کچھ یوں ہے کہ دشت میں پیاس بجھاتے ہوئے مر جاتے ہیں ہم پرندے، کہیں جاتے ہوئے مر جاتے ہیں ہم ہیں سوکھے ہوئے تالاب پہ بیٹھے ہوئے ہنس، جو تعلق کو نبھاتے ہوئے مر جاتے ہیں۔ گھر پہنچتا ہے کوئی اور ہمارے جیسا، ہم تیرے شہر سے جاتے ہوئے مر جاتے ہیں۔ ان کے بھی قتل کا الزام ہمارے سر ہے، جو ہمیں زہر پلاتے ہوئے مر جاتے ہیں۔ یہ محبت کی کہانی نہیں مرتی، لیکن لوگ کردار نبھاتے ہوئے مر جاتے ہیں۔ ہم ہیں وہ ٹوٹی ہوئی کشتیوں والے تابش، جو کناروں کو ملاتے ہوئے مر جاتے ہیں۔ واہ، بہت خوبصورت انتخاب آپ نے بھیجا شاعری کا، اور یہ بات ہماری گفتگو سے ہی جا ملی کہ ہماری زندگی میں بھی بہت دفعہ بہت سارے لوگ ہماری ترقی کے لیے کوششیں کرتے کرتے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، لیکن جو کچھ ہمارے لیے انہوں نے کیا ہوتا ہے وہ ہماری زندگی میں، ہمارے اندر، ہمارے خیالوں میں زندہ ہوتا ہے، اور جب ہم کوشش کر رہے ہوتے ہیں ویسا ہی بننے کی، تو ہم ان کی کاوشوں کو ایک طور پر عمل کر دیتے ہیں۔ سامعین، ابھی خطوط اور SMS کے سلسلے کو یہیں پر سمیٹتے ہوئے ہمیں پروگرام میں بڑھنا ہے آگے اور مل کر سننا ہے ڈرامہ چراغ راہ، جس میں آج ملکہ آستر کے حالات زندگی کے حوالے سے پیش خدمت ہے تیسری قسط۔ سلطنت فارس کے بادشاہ ایکسفیریس نے غصے کی حالت میں اپنی ملکہ کو طلاق دے دی۔ اس کے بعد اپنی سلطنت کے تمام منصبداروں کو حکم دیا کہ وہ اس کی سلطنت میں سے خوبصورت لڑکیوں کو تلاش کر کے اس کے سامنے لائے تاکہ وہ ان میں سے نئی ملکہ کو چن سکے۔ بہت سی نوجوان کنواری لڑکیاں ایکسفیریس بادشاہ کے شاہی محل میں، جو اس کے دارالخلافہ سوسن میں تھا، پہنچا دی گئیں۔ بادشاہ سوسن شہر میں ہی ان دنوں دن گزار رہا تھا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب خدا کے لوگ بابل کی اسیری میں اپنی زندگی کے آخری دن گزار رہے تھے۔ سوسن شہر میں مردکی نامی ایک شخص رہتا تھا، جس کی چچا زاد بہن بھی اس کے ساتھ تھی۔ اس کا نام آستر تھا۔ آستر نہایت حسین و جمیل اور خوبصورت تھی۔ بادشاہ کے منصبداروں نے آستر کو بھی دوسری لڑکیوں کے ساتھ ایکسفیریس بادشاہ کے محل میں پہنچا دیا۔ اپنی بہن آستر کا حال معلوم کرنے کے لیے مردکی شاہی محل کے باہر کھڑا رہتا۔ اب اس واقعے کو 1 سال گزر چکا ہے۔ آج پھر آستر کی خادمہ نے آنا تھا، پتہ نہیں کیوں نہیں آئی ابھی تک۔ شاہی محل کے دروازے پر بھیڑ بھی بہت ہے۔ بھائی مردکی، خادمہ آ گئی؟ بھائی مردکی، معاف کرنا، میں جب بھی آتی ہوں آپ کو انتظار ہی کرنا پڑتا ہے۔ کوئی بات نہیں خادمہ، آ تو جاتی ہو نا۔ دراصل آج تو میں آستر بی بی کے ساتھ بہت مصروف تھی۔ میں جانتا ہوں خادمہ، آج کیسی ہے وہ؟ ہمیشہ کی طرح آج بھی بہت خوشگوار طبیعت ہے ان کی۔ بڑی مہربانی خادمہ، ویسے میں آستر کا حال ہی پتہ کرنے آیا کرتا ہوں، اس کی تعریف سننے نہیں۔
نہیں جناب، یہ صرف تعریف نہیں بلکہ حقیقت ہے۔ میں 1 سال سے آستر بی بی کی خدمت کر رہی ہوں۔ میں جانتی ہوں کہ وہ دل کی کتنی اچھی ہے۔ تم تو آستر کی خادمہ ہی نہیں، دوست بھی بن گئی ہو۔ یہ بہت اچھا ہے۔ دیکھو دیکھو، گدھے بڑے دروازے سے آ رہے ہیں۔ ہیں؟ ادھر ہٹ کر کھڑی ہو جاؤ۔ پھر کیا خبر لائی ہو؟ آستر بی بی اب بادشاہ کے پاس جانے کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ اوہو، تو اس کا مطلب ہے کہ بادشاہ کسی وقت بھی اس کو اپنے محل میں بلا سکتا ہے۔ خیال تو کچھ میرا بھی یہی ہے جناب۔ 6 ماہ مر کا تیل اور 6 ماہ خوشبودار چیزیں اور عطر ملنے کا وقت تو پورا ہو گیا ہے۔ اس لحاظ سے تو وہ بالکل تیار ہے۔ شاہی ادب و آداب بھی اس نے سیکھ لیے ہیں۔ اچھا، تو ایک کام کرو۔ جی، وہ کیا؟ آستر اور حرم میں موجود دوسری لڑکیوں پر محافظ ہیجا ہی ہے نا؟ جی ہاں، ہیجا ہی حرم سرا کا محافظ اور نگران ہے۔ آستر سے کہنا کہ جب بادشاہ اسے بلائے تو وہ ہیجا محافظ سے پوچھے کہ بادشاہ کے محل میں جانے کے لیے اسے کون سا لباس پہننا چاہیے۔ سمجھ گئی نا میری بات؟ جی ہاں، بالکل۔ اسے اپنی مرضی کا لباس نہیں پہننا چاہیے، بلکہ وہ ہیجا سے پوچھ کر پہنے۔ آستر بی بی، اس نے کہا تھا کہ یہ مشورہ بہت اہم ہے۔ ہے تو بہت اچھا۔ اوہ، میرے بالوں کی احتیاط کرو ذرا۔ معاف کریں آستر بی بی۔ شکر ہے بناؤ سنگھار کا یہ کام بھی آخر ختم ہوا۔ مہینوں مر خوشبودار تیل اور عطر کا استعمال عجیب مصیبت تھی۔ بے شک یہ تو ختم ہوا، لیکن آستر بی بی، اب آپ کو بادشاہ کے پاس جانا ہے اور پھر اگلی صبح مجھے یہ بتا دیا جائے گا کہ میں اس کی خیالی اور مثالی ملکہ بننے کے قابل نہیں، ہے نا؟ نہیں، ایسا نہ کہیں۔ میں نہیں سمجھتی کہ کوئی آپ میری کو... اچھی خادمہ، تم بالکل فکر نہ کرو۔ مجھے اپنے متعلق کوئی وہم نہیں کہ میں بڑی حسین و جمیل ہوں۔ یہ تو کوئی ہم سے پوچھے آستر بی بی، آپ کتنی خوبصورت ہیں۔ صرف میں نہیں، یہاں سب یہی کہتے ہیں۔ خادمہ، تم ہی بتاؤ، کیا میں ٹھیک نہیں کہہ رہی ہوں؟ ہم ساتوں کی ساتوں خادماؤں کا تو یہی خیال ہے، آپ سے بڑھ کر یہاں اور کوئی نہیں۔ بھائی، میں تو حرم سرا کے دوسرے حصے میں جانے کے لیے پوری طرح تیار ہوں، جہاں وہ سب لڑکیاں جا چکی ہیں جنہیں بادشاہ نے ملکہ بننے کے لیے نہیں چنا اور بے فائدہ سمجھ کر پھینک دیا ہے۔ یہ تو واقعی بری بات ہے۔ اچھا چلیں، اب کچھ آرام کر لیں آپ۔ آپ لڑکیاں بھی یہیں رہیں، فکر نہ کریں، آپ کا یہاں بھی خیال رکھا جائے گا۔ کیا مصیبت ہے بھائی شاہ جز، لڑکیاں اب حرم سرا کے اس حصہ میں اکٹھی ہو رہی ہیں؟ ہاں بھائی ہیجا، اب یہ مصیبت مجھے سنبھالنا پڑ رہی ہے۔ اس حصے کا نگران جو ہوا، اور میری حالت دیکھو، نئی لڑکیوں کا نگران ہوں، انہیں ملکہ بننے کے لیے تیار کرتا ہوں کئی مہینے، اور بادشاہ سلامت کو کوئی بھاتی ہی نہیں۔ میرا تو اب دل اچاٹ ہو گیا ہے۔ سنو میرے دوست، جس محنت سے تم کام کر رہے ہو نا، کرتے رہو، کبھی نہ کبھی بادشاہ ضرور ان میں سے ملکہ کو چن لے گا، اور پھر دیکھنا تمہاری کتنی عزت ہوگی۔ اصل میں شاہ جز بھائی، جو لڑکی اب تیار ہوئی ہے نا، شاید اس کا جادو بادشاہ پر چل جائے۔ کیا واقعی؟ ہاں، وہ نہ صرف حسین ہے بلکہ کردار کی بھی بہت اچھی ہے، ہر بات سن کر اس پر عمل کرتی ہے، دل موہ لینے والی طبیعت ہے اس کی۔ اگر ایسی بات ہے تو خدا کرے کم از کم اسے مایوسی کا شکار نہ ہونا پڑے۔ بس یہی فکر ہے مجھے، 12 ماہ تیاری کرنا اور پھر اس کے بعد یہ سننا کہ تم بیکار ہو۔ کب جا رہی ہے وہ بادشاہ کے پاس؟ آج رات ابھی میں نے اس کی خادمہ کو پیغام بھیجا ہے کہ وہ آج بادشاہ کے پاس جانے کے لیے تیار رہے۔ بہت سجیں گی ہماری آستر بی بی۔ ان سے زیادہ خوبصورت تو کوئی لڑکی نہیں۔ ارے کہیں نظر نہ لگا دینا۔ آستر بی بی، آپ نے اچھا کیا جو حجاز سے پوچھ کر یہ جوڑا چنا۔ ہاں، بڑا سجے گا آپ پر۔
यूं ही तारीफ ना करो खादिमा। कोई गलत तो नहीं आस्तर बीबी? जब आप पूरी तरह से तैयार होंगी तो देखने वाले दंग रह जाएंगे। खैर, देखा जाएगा। हरम सरा के मुहाफिज और निगरान किसी और लड़की से इतने खुश नहीं आस्तर बीबी जितना आपसे, खासकर हेजा। और उनको अंजाम का भी तो पता है। ना ना आस्तर बीबी, आप यूं ही मायूसी की बातें करती हैं। बस आप तैयार हो जाएं। सुनो बहनों, आस्तर बीबी को अब तक हरमसरा वापस आ जाना चाहिए था। हाँ हाँ, आ तो जाना चाहिए था। हाँ, तमाम दूसरी लड़कियां जो बादशाह के पास गई थी वो तो जल्द ही लौट आई हाँ, थी। इतनी देर तो किसी ने नहीं लगाई। शायद कोई अच्छी खबर हो। सुनो बहनों, मेरा ख्याल है शायद बादशाह ने उसको चुन लिया है मलका के लिए। मुमकिन है। रात को जब वो गई थी तो बस क्या ही रूप था उस पर। देखो, वो हेजा आ गए। क्या खबर लाए हैं जनाब हेजा? अभी तो कोई खबर नहीं खादमा, लेकिन आस्तर बीबी अभी तक बादशाह के महल में ही हैं। क्या आपके ख्याल में, मेरा मतलब है आस्तर बीबी को मलका? क्या पता खादमा, बादशाह सलामत आस्तर को मलका बनाते हैं या नहीं। हम इस बारे में कुछ नहीं कह सकते जब तक बादशाह खुद ऐलान न करें। हमें अभी इंतजार ही करना पड़ेगा। सामाइन, आस्तर मलिका की जिंदगी खुदा ताला की मर्जी के मुताबिक थी। खुदा ताला के खौफ में वो अपनी जिंदगी गुजार रही थी। अपने घराने के साथ, अपने खानदान के साथ मुखलिस थी, वफादार थी, और इसी सबब से ना सिर्फ उन्होंने खुदा ताला की नजर में बल्कि इंसान की नजर में भी मकबूलियत हासिल की, सरफराजी पाई। और यही राज है खुदा ताला की नजर में और इंसान की नजर में तरक्की करने का, आगे बढ़ने का। आइए प्रोग्राम में समाअत फरमाएं। सिलसिला आईना, बातचीत हो रही है आज बड़े ही दिलचस्प किरदारों के दरमियान जो कि रास्तबाजी और गुनाह है। मिलकर इनकी बातचीत को सुनते हैं। आईने में हम जाहिरी सूरत देखते हैं और बातिन में क्या है इससे ना आशना रहते हैं, लेकिन सोच का आईना हकीकत से आशना करता है। आज आईना क्या दिखा रहा है? क्यों मुंह छुपाए जा रही हो रास्तबाजी? देखो गुना, मैं मुंह नहीं छुपा रही, तुमसे कन्नी कतरा रही हूँ। क्यों रास्तबाजी, मैंने तुम्हें क्या कहा? इतने मासूम मत बनो, दुनिया में तमाम खराबियां तुम्हारी ही वजह से हैं। इल्जाम मत धरो रास्तबाजी बहन। जरा जुबान संभाल कर बात करो। मैं तुम्हारी बहन हरगिज नहीं हो सकती। तुम बुराई की औलाद और मैं नेकी का फल हूँ। ना 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 ना, नेकी का फल नहीं रास्तबाजी, बुज़दिली की जली हुई रोटी हो तुम, जिसे तुम डरी डरी खाती रहती हो। देखो गुना, मैं खुदा के सिवा किसी से नहीं डरती। अभी तो तुम मुझसे कन्नी कुतराते और डरते हुए जा रही थी रास्तबाजी। बुराई के बंदे, अकल के अंधे, ये डरना नहीं, एहतियात है, एहतियात। क्योंकि तुम्हारा साया जिस पर भी पड़ जाता है उसके लिए जिंदगी की राहें बंद हो जाती हैं। ये तुम्हारी गलत फहमी है। मैं तो खुशियों से महरूम लोगों का दामन मुसरतों से भर देता हूँ। तुम्हारी खुशियां आग का शरारा हैं। हवा आई और तुम खत्म। मुझे खत्म करने का ख्वाब दिल से निकाल दो। मेरी उम्र लंबी और तवील है। याद रखो, दुख की रात जितनी भी स्याह और लंबी हो, सुख का सवेरा जरूर होता है गुना। वाह भाई वाह, क्या फलसफा झाड़ा है तूने। अरे ये बातें सिर्फ किताबों में ही लिखी अच्छी लगती हैं, हकीकत से इनका कोई ताल्लुक नहीं। हकीकत ये है कि तुम्हारी हुकूमत सिर्फ मादी दुनिया तक है। थैंक यू रास्तबाजी। कम से कम तुमने तस्लीम तो किया कि इस दुनिया में मेरी हुकूमत है, मेरी। अरे ना समझ, तुम्हारी हुकूमत की छत झूठ, लालच, खुदगर्जी और नाफरमानी के कमजोर सतूनों पर खड़ी है। ना 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 ना, इन्हें कमजोर ना कहो रास्तबाजी। इन्हीं के तावन से मैंने आदम और हव्वा को जन्नत से निकलवाया था। वो तो ना समझ थे जो तुम्हारे धोखे में आ गए,
لیکن نیکی سے بھرے ان عظیم لوگوں کو یاد کرو جنہوں نے روحانیت کی تلوار سے تمہیں ہمیشہ شکست فاش دی۔ مجھے شکست دینا راست بازی دیوانے کا خواب ہے جو کبھی پورا نہیں ہوگا۔ جب وقت پورا ہوگا تو اپنے چیلوں کے ساتھ نیست و نابود ہو جاؤ گے تم۔ راست بازی وقت کی کمان میرے ہاتھ میں ہے، میرا چلایا ہوا ایک تیر زندگی کو اجیرن بنا سکتا ہے۔ تمہارا زندگی سے کیا تعلق؟ تمہاری مزدوری تو موت ہے گناہ۔ موت کو برا مت کہو، یہ دنیا کے دکھوں سے نجات کا راستہ ہے۔ یہ نجات نہیں، سراسر خودکشی ہے، اور خودکشی حرام ہے۔ مجھے حرام حلال مت سکھاؤ اور اپنا راستہ لو، چاہو چلو یہاں سے۔ میں کہیں نہیں جاؤں گی، بلکہ تمہارا راستہ روکوں گی۔ راست بازی ادھر دیکھو، تم میرا راستہ کیا روکو گی؟ وہ دیکھو لوگوں کا ہجوم جو شدت سے میرا انتظار کر رہا ہے، اور میں ان کے پاس جا رہا ہوں۔ میں آ رہا ہوں۔ میرا اگلا نشانہ تم ہو، تم۔ اب میرا نشانہ تم ہو۔ کیا ہم اس برائی کے جال سے بچ سکتے ہیں؟ سلسلہ آئینہ ہم سماعت فرما رہے تھے، اور پروگرام میں بات چیت چل رہی ہے ہماری ان لوگوں کے تعلق سے جو ہمارا سہارا بنتے ہیں، ہماری مدد کرتے ہیں، کہیں پہنچنے میں ہمارے رہنما ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ مجھے یاد آ رہا ہے حضرت موسیٰ کا واقعہ کہ جب وہ چھوٹے سے تھے، پانی میں انہیں بہا دیا گیا ہے، تو خدا تعالیٰ نے ان کے لیے انتظام کر رکھا ہے پہلے سے ہی۔ شہزادی نے انہیں نکالا ہے پانی سے، اور نہ صرف نکالا ہے بلکہ انہیں پالا پوسا بھی ہے، محل میں وہ رہے ہیں، انہیں ایک اچھا ماحول ملا۔ خدا تعالیٰ نے ان لوگوں کے وسیلے سے تمام تر انتظامات کیے کہ وہ مصر کے تمام علوم کی تعلیم پا سکے، جب تک کہ وہ مقررہ کام جس کے لیے خدا نے انہیں چنا ہے اس کے پورا کرنے کا وقت نہ آئے۔ اور اسی طور پر جو منزل، ہماری زندگی کا جو مقصد خدا تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے، اس کے لیے بھی وہ مختلف لوگ فراہم کرتا ہے، ہمارے گھر کے لوگ، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ باہر کے لوگ بھی جن کے ساتھ ہماری جان پہچان بھی نہیں ہوتی، خدا ہمارے لیے ان کو کھڑا کر دیتا ہے، انہیں ہمارے مددگار بناتا ہے۔ اور یہ ہم پر خدا تعالیٰ کی ایک بہت بڑی رحمت ہے، جس کے لیے ہمیں خدا تعالیٰ کے بھی شکر گزار ہونا ہے اور اس شخص کی کاوشوں کی بھی قدر کرنی ہے۔ آئیے سامعین، ابھی پروگرام کے اختتام پر جھکائیں اپنے سروں کو خدا تعالیٰ کے حضور اور مل کر کریں دعا۔ خداوند پاک خدا، ہم آپ کی شکر گزاری کرتے ہیں، آپ بے حد رحیم و کریم ہیں، ہم سے محبت کرتے ہیں۔ خداوند، آپ ہماری فکر کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ہماری زندگی میں بہت سارے ایسے لوگ رکھے ہوئے ہیں جو ہماری مدد کرتے ہیں، آپ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں۔ خداوند، ہم ان کے لیے آپ کی شکر گزاری کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں۔ خداوند، ان کو، ان کی نسلوں کو برکت اور ترقی عطا کیجیے۔ اپنے تمام تر سامعین کے لیے دعا کرتے ہیں، ان کے گھرانوں اور خاندانوں پر خداوند اپنے برکت والے ہاتھ کو بڑھا دیجیے۔ جتنے بیمار ہیں انہیں شفا عطا کیجیے، جتنے پریشان ہیں انہیں پرسکون کر دیجیے۔ خداوند پاک خدا، ہماری اس التجا کو قبول کیجیے، خداوند یسوع مسیح ناصری کے نام سے مانگتے ہیں، آمین۔ اسی کے ساتھ آپ کی میزبان عظمیٰ یونس پروگرام ختم کرنے کی اجازت چاہتی ہے۔ امید کرتی ہوں اگلے پروگرام میں پھر سے آپ سے ملاقات ہوگی۔ خوش رہیے، اپنا بہت خیال رکھیے، دیجیے اجازت، خدا حافظ۔